بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ کیا بارش واقعی رحمت بنے گی یا پھر دوبارہ ہمارے لیے زحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ پاکستان میں مونسون صرف بارش کا نام نہیں بلکہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے پاکستانیوں کے اوپر۔ شہری نظام، حکومتی تیاری اور عوامی برداشت سب کچھ اس کڑی آزمائش سے گزرتا ہے، ہر کوئی گزرتا ہے، لیکن سڑکیں اس میں یقین مانے دریا بن جاتی ہیں تو کہیں گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بارش کتنی ہوتی ہے، اصل مسئلہ تو یہ کہ ہم نے اس کے لیے پریپریشن کتنی کی۔ کیا ہم پچھلے برسوں کی تباہی سے کچھ سیکھ چکے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں تلاش کریں گے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں مونسون بارشوں کی آمد شروع ہو چکی ہے اور محکمہ موسمیات نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اس بار معمول سے زیادہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلاب کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو چکی ہے اور شہری علاقوں میں نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ ذرا ماضی کو یاد کریں ایک لمحے کے لیے۔ 2010 کا سیلاب کون بھول سکتا ہے؟ ملک کی 1/3 آبادی متاثر ہوئی، دیہات بہہ گئے، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے اور حکومت صرف اجلاس کرتی رہی۔ امدادی کام ڈیلے ہوا، وسائل کی کمی کا رونا رویا گیا اور عوام اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے خود لڑتے رہے۔ 2020 میں کراچی میں جو حال ہوا وہ بھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ 1-2 دن کی تیز بارش نے شہر کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ سڑکیں ڈوب گئیں، بجلی بند ہو گئی اور گاڑیاں تیرنے لگیں۔ نالے کچرے سے بند تھے اور انتظامیہ کا حال یہ تھا کہ وہ پانی میں چلنے والی کشتیاں استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر آیا 2022 جب سندھ اور بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ لسبیلا، یوب، ڈیرہ بگٹی جیسے اضلاع میں درجنوں درخت پانی میں بہہ گئے۔ لوگ کئی دن بغیر خوراک اور مدد کے پھنسے رہے، اور یہ سب ہم یہ بتانے کے لیے ہمیں سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہوا یہ ہمیں وارننگ دینے کے لیے کافی ہے کہ بارش خود خطرہ نہیں ہوتی بلکہ ہمارا ناقص انفراسٹرکچر اور بد انتظامی ہی اصل مسئلہ ہے۔ اب ذرا حال کی طرف آتے ہیں کہ اس سال کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ CBC کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ وہ شہر کو 7 مختلف سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی علاقے میں اگر ایمرجنسی پیدا ہو تو فوری ریئیکٹ کیا جا سکے۔ چیف انجینئر عبدالرحیم کے مطابق ہر سیکٹر میں ٹرینڈ سٹاف ڈیٹیلڈ ہے اور 200 ڈی واٹرنگ پمپس ہر وقت تیار رکھے جائیں گے تاکہ جمع شدہ پانی کو نکالا جا سکے۔ مزید یہ کہ فائر بریگیڈ، ایمبولینس سروس اور ہیوی مشینری کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور واٹس ایپ ہیلپ لائنز، موبائل ایپ اپڈیٹس اور کنٹرول رومز کے ذریعے عوامی مشکلات سننے اور فوری کارروائی کے وعدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر میری جان بہت اچھا لگا ہے، لیکن سوال وہی ہے، کیا یہ تیاری صرف دعووں تک محدود رہے گی یا ہم واقعی اس بار کچھ مختلف کریں گے؟ کیونکہ اگر ان اقدامات پر واقعی عمل ہو جائے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ پاکستان کی کسی شہری انتظامیہ نے مونسون سے پہلے سنجیدگی سے تیاری کی ہو۔ لیکن ہمیں صرف حکومتی تیاری پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، عوام کو بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھانا ہوگا۔ کچرا نالوں میں نہ پھینکیں، بارش کے دنوں میں غیر ضروری سفر سے اوائڈ کریں، اور اگر کسی جگہ پانی جمع ہو رہا ہو تو فوری متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔ اگر حکومت اور عوام دونوں اپنی رسپانسبلٹیز محسوس کریں گے تو مونسون ایک خوشگوار موسم بن سکتا ہے، نہ کہ ہر سال کا خوفناک عذاب۔ بارش ایک نعمت ہے، قدرت کا انمول تحفہ ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی لاپرواہی نہ چھوڑی، انفراسٹرکچر پر کام نہ کیا اور نظام کو مضبوط نہ بنایا تو یہ نعمت ایک دن ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ تو دوستو، ایک بار ہم سب کو تیاری کرنی ہوگی، حکومت کو بھی اور عوام کو بھی تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ قدرت ہمیں ہر سال ایک موقع دیتی ہے سیکھنے کا، سنبھلنے کا، بہتر بننے کا، اور یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اسے ضائع کرتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے،
ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔